31 مئی سے 2 جون 1947 کے درمیان جب کانگریس ورکنگ کمیٹی نے پاکستان قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو باچا خان کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ان کے ساتھ سیاسی طور پر دھوکہ ہوا ہے۔ اسی دوران پختونستان کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ یہاں بھی بات سیدھی نہیں ہے۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کے آخری انگریز گورنر اولف کیرو نے خود مانا کہ یہ خیال انہوں نے ڈاکٹر خان کو دیا تھا۔ 22 مئی 1947 کو انہوں نے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خط لکھ کر بتایا کہ یہ تجویز مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کے مقابلے میں ایک سیاسی متبادل کے طور پر دی گئی تھی۔ کانگریس نے بھی چاہا کہ ریفرینڈم میں تیسرا آپشن آزاد پختونستان ہو، مگر کانگریس یہ مان جاتی تو اسے یہ آپشن آسام اور بنگال میں بھی دینا پڑتا۔ اس پر ماؤنٹ بیٹن نے واضح کیا کہ ایک صوبے کو یہ سہولت نہیں دی جا سکتی۔ جب یہ آپشن سب کی رضامندی سے ختم ہو گیا تو کانگریس نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا اور ڈاکٹر خان صاحب نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ باچا خان نے ریفرینڈم میں آزاد پشتون وطن کی آپشن شامل کرانے کے لیے ایک آخری کوشش 21 جون کو کی، جب ریفرینڈم میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ انہوں نے بنو میں ایک جرگہ بلایا جس نے فیصلہ کیا کہ پشتون پاکستان یا ہندوستان میں شامل ہونے کی بجائے اپنا ملک الگ بنانا چاہتے ہیں۔ جرگے کی اس قرارداد سے ریفرینڈم تو نہیں رکا، مگر باچا خان اور مسلم لیگ میں فاصلے بڑھ گئے۔ جولائی 1947 میں ریفرینڈم ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صوبہ سرحد کے عوام نے بھاری اکثریت سے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا تو باچا خان نے تقسیم کے مخالف ہونے کے باوجود اس حقیقت کو قبول کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نئی ریاست نے اپنا دل کھلا نہیں کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر 22 اگست 1947 کو ڈاکٹر خان کی حکومت گرا دی گئی اور مسلم لیگ کے خان عبد القیوم خان وزیر اعلیٰ بن گئے۔ خان عبد القیوم خان خود بھی ایک زمانے میں باچا خان کے معتقد تھے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پٹھان کبھی بھی تقسیم ہند کو قبول نہیں کریں گے۔ 1945 میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور وزیر اعلیٰ بن کر انہوں نے اپنی ہی کتاب پر پابندی لگا دی۔ 23 فروری 1948 کو باچا خان نے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں شرکت کی، نئے ملک اور اس کے پرچم سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ قائد اعظم نے انہیں چائے پر بلایا، گلے لگایا اور کہا، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا پاکستان بنانے کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ باچا خان نے قائد اعظم کو خدائی خدمتگاروں کی مرکزی کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی، جو قبول کر لی گئی۔ 5 مارچ 1948 کو باچا خان نے قانون ساز اسمبلی میں تقریر کی اور کھلے لفظوں میں کہا، میں نے تقسیم کی مخالفت کی تھی، مگر اب تقسیم ہو چکی تو مزید لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ مفاہمت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ مسلم لیگی قیادت کو گورنر سرحد کی جانب سے بار بار یہ پیغامات بھیجے گئے کہ باچا خان حکومت کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ لیکن وزیر اعلیٰ خان عبد القیوم خان کو پتا تھا کہ باچا خان کے مسلم لیگی قیادت سے معاملات ٹھیک ہونے کی صورت میں انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے قائد اعظم کو پیغام بھیجا کہ عبد الغفار خان نے آپ کو یعنی قائد اعظم کو قتل کرانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اس لیے آپ 4 سدہ نہ آئیں۔ اسی قسم کا پیغام ابو الحسن اصفہانی نے بھی قائد اعظم تک پہنچایا۔ یہ دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے بعد خان عبد القیوم خان نے خدائی خدمتگاروں کو دبانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایسی خبریں بھی شائع کرائیں جن میں باچا خان کے بیانات کو غلط رپورٹ کیا جاتا تھا۔ 15 جون 1948 کو شدید گرمی کے دن باچا خان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ آزادی کے صرف 10 ماہ بعد وہ پاکستانی جیل میں تھے۔ ان پر غداری کا الزام لگا، خدائی خدمتگار تحریک پر پابندی لگی، پختون رسالہ بند ہوا اور کارکنوں کو اسلام اور پاکستان کا غدار کہا گیا۔ 12 اگست 1948 کو 4 سدہ کے بابڑا گاؤں میں وہ سانحہ پیش آیا جسے تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے تو لرز اٹھتی ہے۔ باچا خان کی گرفتاری کے خلاف ہزاروں افراد وہاں جمع تھے۔ فائرنگ ہوئی، حکومت نے صرف 2 درجن ہلاکتیں مانی۔ خدائی خدمتگار
600 کے قریب شہداء کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان نے چوک یادگار پشاور میں وہ تقریر کی جو آج بھی ریاستی جبر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، بابڑا میں خدائی خدمتگاروں کو وہ سبق دیا جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ وہ خوش قسمت تھے کہ پولیس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ورنہ وہاں سے ایک بھی آدمی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ یہ انگریزوں کی نہیں، مسلم لیگ کی حکومت ہے، اور اس حکومت کا نام قیوم خان ہے۔ خدائی خدمتگار ملک کے غدار ہیں، میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد باچا خان کو اگلے 6 برس پاکستان میں نظر بند رہنا پڑا۔ 1954 میں پاکستان کی سیاست میں اسکندر مرزا بادشاہ گر کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی کابینہ میں عبدالغفار خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان کو شامل کر لیا۔ ڈاکٹر خان کے اس اقدام کی باچا خان نے مخالفت کی، مگر انہوں نے اپنا سیاسی راستہ الگ کر لیا۔ ڈاکٹر خان صاحب بعد میں مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ 9 مئی 1958 کو جب ڈاکٹر خان لاہور میں میاں والی سے تعلق رکھنے والے شخص کے ہاتھوں قتل ہو گئے تو باچا خان نے کہا، ڈاکٹر صاحب کی زندگی ان لوگوں نے لی جن کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر خان صاحب کے حکومت میں ہونے کا اتنا فائدہ باچا خان کو ضرور پہنچا کہ ان کی نظر بندی ختم کر دی گئی۔ 1958 میں جب جنرل ایوب خان نے مارشل لاء نافذ کیا تو باچا خان کو وزارت کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اپریل 1961 میں پاکستان کے فوجی حکمران ایوب خان نے باچا خان کو دوبارہ گرفتار کر کے سندھ کی ایک جیل بھیج دیا۔ اس وقت تک باچا خان حکومت پاکستان کی نظر میں غدار، افغان ایجنٹ اور خطرناک شخص قرار پا چکے تھے۔ صدارتی انتخابات سے پہلے 1964 میں وہ رہا ہوئے تو خرابی صحت کی وجہ سے برطانیہ چلے گئے، جس کے بعد انہوں نے افغانستان میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی۔ افغانستان میں انہیں جلال آباد میں رہنے کے لیے سرکاری طور پر مکان دیا گیا۔ وہاں وہ پلنگ کی بجائے چارپائی پر سوتے تھے اور سردیوں میں بھی اپنی خوابگاہ کی بجائے گھر کے برآمدے میں قیام کرتے۔ گرمیوں کا موسم وہ عام طور پر کابل میں گزارتے۔ اس وقت کی افغان حکومت کے سبھی رہنما بشمول صدر ان کا غیر معمولی اکرام کرتے۔ مجھے پاکستان کے معروف دانشور سیاستدان افراسیاب خٹک نے ایک بار بتایا تھا کہ افغانستان کے سابق صدر ڈاکٹر نجیب اللہ باچا خان کو اپنا باپ سمجھا کرتے تھے۔ 1970 کی دہائی میں جب افغانستان کی حکومت نے خود کو کمیونسٹ کہنا شروع کر دیا تو باچا خان نے افغان صدر سے کہا، روس کمیونسٹ ہو کر ترقی کر رہا ہے اور افغانستان مسلسل خانہ جنگی کا شکار ہے، اس لیے آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ غلطی کہاں ہے۔ وہ افغانستان کے بارے میں کھل کر بات کرتے تھے، جس کی وجہ سے حکومت انہیں احترام تو دیتی تھی مگر ان پر نظر بھی رکھتی تھی۔ مجموعی طور پر افغانستان میں ان کے احترام کا عالم یہ تھا کہ 1980 کی دہائی میں جب افغانستان خانہ جنگی کا شکار تھا تو اس وقت بھی حکومت اور مجاہدین بیک وقت ان کی عزت کرتے تھے۔ جلال آباد میں ہی جب بھارتی نژاد امریکی مصنف وید مہتا نے ان سے ملاقات کی تو باچا خان نے کہا، انڈیا میں گاندھی ازم ختم ہو چکا ہے اور وہاں گاندھی کو بھلا دیا گیا ہے۔ آپ کی حکومت وہ سب کچھ کر رہی ہے جس کی گاندھی نے مخالفت کی تھی۔ 1969 میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے افغانستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انڈین سفیر اشوک مہتا نے اندرا گاندھی کے اعزاز میں ہونے والی ضیافت میں باچا خان کو مدعو کیا۔ سابق بھارتی سفارتکار نٹور سنگھ کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے 22 سال بعد باچا خان سے ملاقات کی اور اپنے بڑے بیٹے راجیو گاندھی اور بہو سونیا سے ان کا تعارف کرایا۔ سردی گاندھی نے راجیو گاندھی کو اس وقت اپنی گود میں کھلایا تھا جب وہ صرف 2 سال کے تھے۔ نٹور سنگھ مزید بتاتے ہیں کہ اگلے دن وہ باچا خان کے گھر گئے جہاں وہ فرش پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کہا، اندرا گاندھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ اس پر باچا خان نے جواب دیا، اندرا گاندھی یہاں نہیں آئیں گی، میں خود ان سے ملنے جاؤں گا۔ طے پایا کہ ملاقات اگلے دن 4 بجے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہوگی۔ نٹور سنگھ مزید لکھتے ہیں، مجھے پورچ میں ان کا استقبال کرنا تھا لیکن چند سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی تو باچا خان نے مجھے ڈانٹا اور کہا، تمہیں وقت پر آنا چاہیے تھا۔ ان کی وقت کی پابندی نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا۔
اس ملاقات میں باچا خان نے گاندھی کی 100 سالہ تقریبات کے لیے انڈیا آنے کی رضامندی بھی دی۔ وہ 22 سال بعد انڈیا آئے، اپنے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ، جس کی میعاد ختم ہو چکی تھی، مگر کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے اس پر توسیع کی مہر لگا دی۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی اور جے پرکاش نارائن ہوائی اڈے پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ باچا خان نے جہاز سے اترتے وقت اپنی گٹھڑی خود اٹھائی اور اندرا گاندھی نے ان کے ہاتھ سے گٹھڑی لینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا، آپ ویسے ہی بہت بڑا بوجھ اٹھا کر چل رہی ہیں، مجھے اپنا حصہ اٹھانے دیجیے۔ دورہ بھارت کے دوران باچا خان جہاں بھی گئے، لوگوں کا بڑا مجمع ان کو سننے کے لیے بےتابی سے آیا۔ 1969 میں انہوں نے خصوصاً احمد آباد میں فساد متاثرین سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے متاثرین کے دکھ اور مشکلات کو سمجھا اور ان کے لیے مدد کی راہیں تلاش کیں۔ 1972 میں بھٹو کے دور میں باچا خان افغانستان سے واپس پاکستان آئے۔ پشاور کے باغ جناح میں ہزاروں افراد باچا خان کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ دور سے وہ نحیف و ناتواں لگ رہے تھے، لیکن جب مائکرو فون پر بولنا شروع کیا تو اتنے اعتماد کے ساتھ بولے جیسے کوئی شیر دھاڑ رہا ہو۔ اس تقریر میں باچا خان نے نہ صرف بھٹو کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ بابا قوم محمد علی جناح پر بھی کھل کر اعتراضات کیے۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی سیاسی رہنما برسر جلسہ قائد اعظم محمد علی جناح کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے باچا خان کو ملتان سے گرفتار کر لیا۔ بعد میں ضیاء الحق کے اقتدار میں آتے ہی باچا خان کو جیل سے رہائی ملی۔ ضیاء الحق چاہتے تھے کہ باچا خان بھٹو کے خلاف سیاسی طور پر کام آئیں، مگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ باچا خان کی سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی تھی، جسے نیب کہا جاتا تھا۔ ولی خان یعنی باچا خان کے بیٹے اس کے سربراہ تھے۔ 1970 کی دہائی میں عراق کے سفارت خانے سے اسلحہ برآمدگی کیس میں بھٹو نے صوبہ سرحد میں نیب یعنی نیشنل عوامی پارٹی اور JUI کی مخلوط حکومت ختم کر دی، اور اس کے بعد بلوچستان میں سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ 1975 میں حیات خان شیرپاؤ کے قتل کے الزام میں نیب پر پابندی لگا دی گئی، جس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے اس جماعت نے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی۔ 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو باچا خان نے ابتدا میں سوویت مداخلت کی حمایت کی، لیکن جب وہ 1981 میں علاج کے لیے بھارت گئے تو ان کا موقف بدل گیا اور وہ افغانستان میں سوویت یونین کی موجودگی کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے اندرا گاندھی سے درخواست کی کہ وہ سوویت رہنما برزنیف سے ملاقات کا انتظام کریں۔ انڈیا کے سابق سیکیورٹی ایڈوائزر JN ڈکشٹ کہتے ہیں کہ باچا خان چاہتے تھے کہ برزنیف سے بات کریں اور افغانستان سے سوویت افواج کو نکالنے کی درخواست کریں۔ ابتدائی طور پر اندرا گاندھی ہچکچاہٹ کا شکار تھی، مگر بعد میں باچا خان کے دباؤ کو نظر انداز نہ کر سکیں۔ نتیجتاً ان کا پیغام بھارت میں سوویت سفیر کے ذریعے ماسکو پہنچایا گیا اور افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ 1987 میں باچا خان ایک بار پھر بھارت گئے، جہاں انہیں سب سے بڑا شہری اعزاز بھارت رتن دیا جاتا ہے۔ وہ پہلے غیر بھارتی تھے جسے یہ ایوارڈ دیا گیا۔ وہ بھی دہلی میں ہی تھے کہ جب 4 جولائی کو ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ اسی کی وجہ سے وہ 50 روز کوما کی کیفیت میں رہے اور اسی حالت میں انہیں پاکستان واپس لایا گیا اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں داخل کیا گیا، جہاں 20 جنوری 1988 کو 98 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق تدفین کی آخری رسومات جلال آباد افغانستان میں ہوئی۔ تقریباً 20,000 کے قریب ان کے پیروکار جنازے کے جلوس کے ساتھ افغانستان گئے، بغیر کسی پاکستانی پاسپورٹ اور افغان ویزا کے۔ اس موقع پر افغانستان میں جنگ بندی کی گئی، جو باچا خان کی شخصیت اور علاقائی اثر و رسوخ کا واضح ثبوت تھا۔ افغانستان میں ان کی تدفین بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں غداری کے الزامات سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ پشتون قوم کے اتحاد کا خواب زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ باچا خان نے اپنی حق گوئی کی وجہ سے
قید و بند اور جلا وطنی میں طویل عرصہ گزارا۔ ضیاء الحق کی آمریت کے دوران انہیں گھر میں نظر بند کیا گیا۔ اس کے باوجود وہ کبھی حق بات کہنے سے نہیں ٹلے۔ بھارت رتن کے علاوہ 1984 میں انہیں امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا۔ 1962 میں ایمنیسٹی نے انہیں پرزنر آف دا ایئر قرار دیا۔ باچا خان نے شاہانہ زندگی چھوڑ کر درویشی اختیار کی۔ وہ کھدر کے کپڑے پہنتے اور اپنے بچوں کو اپنے گاؤں کے اسکولوں میں غریبوں کے بچوں کے ساتھ پڑھاتے رہے۔ گاندھی باچا خان سے بہت متاثر تھے۔ ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا، برطانوی حکومت پرامن پٹھان کو پرتشدد پٹھان سے زیادہ خطرناک سمجھتی ہے۔ باچا خان کا خواب ایک متحد، آزاد اور سیکولر ہندوستان کی تشکیل تھا۔ اپنی 98 سالہ زندگی میں سے 39 سال قید و بند کی سخت صعوبتیں برداشت کی۔ وہ برطانوی نوآبادیاتی نظام سے ٹکرانے کی پاداش میں 7 مرتبہ پابند سلاسل رہے، جس کی کل مدت 14 برس 6 مہینے اور 9 دن بنتی ہے۔ باچا خان پشاور، مردان، ہری پور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، ڈیرہ غازی خان اور گجرات کی جیلوں میں بھی رہے۔ جیل کی مشکلات سے متعلق وہ کہتے ہیں، قد لمبا ہونے کی وجہ سے مجھے جیل کا لباس پورا نہیں آتا تھا۔ جیل کا پاجامہ صرف پنڈلی تک اور قمیض ناف تک پہنچتی تھی۔ نماز پڑھنے میں پاجامہ اکثر پھٹ جاتا تھا۔ جیل والے کبھی قصوری چکی میں رکھتے تو کبھی قید تنہائی کاٹنا پڑتی۔ باچا خان جیل میں کم روشنی، سالن میں زیادہ مرچیں ہونے، رفع حاجت کے لیے مناسب انتظام نہ ہونے، ٹھٹرتی سردی میں ایک کمبل جس میں کھٹمل ہوتے اور ایک فرشی دری ہونے کی مشکلات بھی بیان کیا کرتے تھے۔ جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے کبھی کوئی ضابطہ توڑا، نہ رعایت کے طلبگار ہوئے۔ انہوں نے زندگی بھر جو درست سمجھا اس کا اعلان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ وہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہند اور پاکستان کے بننے کو غلط کہتے رہے، اور انہوں نے خود کہا کہ پاکستان کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ باچا خان کے سیاسی خیالات جو بھی تھے، مگر اس لمبے تڑنگے درویش نے زندگی اپنی شرائط کے تحت گزاری، کبھی کسی کی باج گزاری کی، نہ حکومت کا شوق پالا۔